بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر. میں ہوں عمر دراز گوندل. جناب علی، آئینی بینچ جس کے لیے اتنا کچھ ہوا، آئینی ترمیم ہوئی جس کے لیے بہت کچھ ہوا، اور اب بالآخر اس آئینی بینچ کا بھی آج کڑاکا نکل گیا ہے. اور وہ بھی دیکھیں، یہ جلد بازی کے اندر آپ بلنڈر نہ کریں، گڑبڑ نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ آج آئینی بینچ جو ہے وہ بنا تو جوڈیشل کمیشن جہاں پہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی کے اندر وہاں پہ انہوں نے صدارت کی، تو آج مجموعی طور پہ 12 لوگوں نے شرکت کی. 12 لوگ اس میں شریک تھے، اور ان 12 لوگوں میں سے 7-5 کے تناسب سے جسٹس امین الدین خان، جس طرح یوں کہنا چاہیے نا کہ قاضی فائز عیسیٰ فوٹو کاپی تھے جسٹس منیر کے، تو جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کا ہی ایک سایہ ہے. تو یوں کہہ لیجئے کہ آج 7-5 کے تناسب سے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ جو ہے وہ آئینی بینچ بنایا گیا ہے. اب کن لوگوں نے امین الدین خان کی مخالفت کی اور کن لوگوں نے ان کے حق میں ووٹ دیا، اور آئینی بینچ میں کون کون سے لوگ ہیں وہ بھی بتاتا ہوں. نمبر 1 ان کی مخالفت کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے. نمبر 2 ان کی مخالفت کی جسٹس سید منصور علی شاہ نے. نمبر 3 مخالفت کی جسٹس منیب اختر نے. تو دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ سپریم کورٹ کے کسی جج نے جسٹس امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانے کی حمایت نہیں کی. 3 لوگ یہ ہو گیا. 2 لوگ مزید ہیں جس میں شبلی فراز سینٹ سے اپوزیشن کے ہیں اور عمر ایوب قومی اسمبلی سے اپوزیشن کے ہیں. تو یوں 5 افراد نے کہا کہ جسٹس امین الدین خان کو اس کا سربراہ یا پریزائڈنگ جج نہ بنایا جائے. تو پھر مخالفت کے باوجود حمایت کس نے کی؟ نمبر 1 حمایت اعظم نذیر طارڑ، مسلم لیگ نون کے وزیر قانون نے کہا کہ ہمیں جسٹس امین الدین خان ہی چاہیے. پھر حکومت کے اٹارنی جنرل جو حکومت کے اپوائنٹی ہوتے ہیں، منصور آوان صاحب نے کہا کہ ہمیں بھی جسٹس امین الدین خان ہی چاہیے. فاروق چنائک پیپلز پارٹی جو تماشا لگا رہے تھے کہ پیپلز پارٹی ناراض ہے، تو پیپلز پارٹی نے کہا ہمیں بھی امین الدین خان ہی چاہیے. شیخ آفتاب نون لیگ کے، انہوں نے کہا ہمیں بھی جسٹس امین الدین خان ہی چاہیے. روشن خورشید جو بتایا گیا تھا کہ خاتون کی سیٹ کے اوپر نامزد کی گئی، انہوں نے کہا ہمیں بھی امین الدین خان ہی چاہیے. اور بار کونسل کے جو نمائندے ہیں انہوں نے بھی جو ووٹ ہے وہ امین الدین خان کے. اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں، جسٹس امین الدین خان نے بھی اپنے حق میں ووٹ کاسٹ کیا. سو جسٹس امین الدین خان حکومت کے اور اپنا ووٹ لینے کے بعد 7-5 کے تناسب سے آئینی بینچ کے سربراہ یا دوسرے لفظوں میں پریزائڈنگ جج بن گئے. تو اس کو سمرائز یوں کیجئے کہ کسی بھی سپریم کورٹ کے جج نے ان کی حمایت نہیں کی اور کسی حکومت کے رکن نے ان کی مخالفت نہیں کی. اب جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ جسٹس امین الدین خان حکومتی چیف جسٹس عملاً ہے؟ کیونکہ اختیارات تو یوں لگ رہا ہے جیسے آئینی بینچ کے سربراہ کے پاس زیادہ ہے. اگلی بات، جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جو 7 رکنی آئینی بینچ ہے اس میں کون کون سا جج شامل ہے اور وہ کس بنیاد پہ بنایا گیا، یہ بھی دلچسپ ہے. امین الدین خان اس کے سربراہ ہیں. نمبر 2 کے اوپر جسٹس جمال خان مندوخیل ہے. نمبر 3 پہ جسٹس محمد علی مظہر ہے. نمبر 4 پہ جسٹس عائشہ اے ملک ہے. نمبر 5 پہ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب ہیں. نمبر 6 کے اوپر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہیں. اور نمبر 7 پہ نعیم اختر افغان ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کے بہت ہی پسندیدہ. اب ایک سوال کہ جو 7 لوگ ہیں ان کا آئینی بینچ میں انتخاب کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ کیا اس بنیاد کے اوپر سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر بنایا گیا ہے؟ اگر سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر بنایا گیا ہے تو جسٹس اطہر من اللہ اس میں شامل کیوں نہیں ہے؟ نمبر 1 بلنڈر. نمبر 2 اگر آپ یہ کہیں کہ صوبوں کو برابر نمائندگی دی گئی ہے تو چلے امین الدین خان اور عائشہ ملک تو ہو گئی پنجاب سے 2 لوگ، اور مندوخیل اور نعیم اختر افغان تو ہو گئے بلوچستان سے، محمد علی مظہر صاحب اور حسن اظہر رضوی صاحب تو ہو گئے سندھ سے.
تو خیبر پختونخوا سے صرف جسٹس مسرت ہلالی کیوں، صرف ایک جج کیوں؟ پھر تو سارے صوبوں سے برابر لینا چاہیے تھا. اور آپ نے برابری کی بنیاد کے اوپر بھی صوبوں کی نمائندگی نہیں دی. اور اگر یہ کیا ہے تو اسلام آباد کا جج کہاں پہ ہے؟ اور اگر آپ نے بلوچستان کو خیبر پختونخوا کو نمائندگی دینی تھی تو ترمین اللہ صاحب کو شامل کر لیتے. ان کو شامل نہیں کرنا تھا تو جسٹس یحییٰ آفریدی کو شامل کر لیتے. اب ذرا جن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومتی عملاً چیف جسٹس ہیں، امین الدین خان صاحب، جنہوں نے خود کو بھی ووٹ کیا ہے. اب میں آپ کو ایک اور کہانی اور خبر دیتا ہوں. جنہوں نے آج خود اپنا ووٹ کیا تو آپ کو یہ لگے گا کہ بھائی انہوں نے کیا کیا. اب جیسے ہی یہ ہو گیا اور تحریک انصاف نے آج کے اجلاس میں یہ کہا تھا کہ آپ یوں کیجئے کہ سپریم کورٹ کے جو 5 سینئر ججز ہیں، جس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، منصور علی شاہ ہیں، منیب اختر ہیں، امین الدین خان ہے اور جمال خان اور مندوخیل ہے، ان پر مشتمل ایک آئینی بینچ بنا دے. لیکن اس تجویز کو رد کر دیا گیا. اچھا، اب جب یہ سب کچھ ہو گیا اس کے بعد جناب علی ہوا یہ ہے کہ 2 کمیٹیز بنا دی گئی ہیں. ایک سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے، اس میں چونکہ جسٹس منیب کو نکالنا تھا تو جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس منصور علی شاہ اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر شامل ہو گئے. تو یعنی سپریم کورٹ جو یحییٰ آفریدی صاحب کی ہے اس میں بھی امین الدین خان شامل ہو گئے. اب آئینی بینچز کی بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بن گئی ہے. اس میں امین الدین خان ہے، اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل ہے اور اس میں جسٹس محمد علی مظہر ہیں. یعنی 3 سینئر جج ہیں. تو جسٹس امین الدین خان اس کمیٹی کے سربراہ ہیں. یعنی اندازہ کیجئے کہ سپریم کورٹ کی دونوں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹیز، ایک سپریم کورٹ کی اور ایک حکومتی، اس کو سپریم کورٹ کہیں یا حکومتی چیف جسٹس کی کورٹ کہیں، اس کے اندر بھی امین الدین خان ہے. لیکن آئینی بینچز کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس یحییٰ آفریدی نہیں ہے، امین الدین خان دونوں میں ہے. تو اس طریقے سے حکومت کا انتخاب جسٹس امین الدین خان ہے. اب آپ نے صوبوں کی نمائندگی بھی نہیں دی، آپ نے سینیورٹی کا پرنسپل بھی سامنے نہیں رکھا، تو پھر کس بنیاد کے اوپر یہ آئینی بینچ بنا ہے یہ سمجھ نہیں آتی. اور اب کیا پریزائڈنگ جج کو ہم حکومتی چیف جسٹس کہہ کے مخاطب کر لیا کریں یا کس نام سے مخاطب کریں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اب 2-3 ڈیولپمنٹس ہیں. ایک، پاکستان تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے اور اسد کیسر صاحب جو ہیں ان کے گھر گئے اور جو قانون سازی ہوئی ہے اس پہ ملاقات ہوئی ہے. نمبر 2، عمران خان کے وکیل جو فیصل چودھری ہیں وہ عمران خان سے آج جیل میں ملے اور اس کے بعد وہ عمران خان کا خصوصی پیغام لے کر مولانا فضل الرحمان کے گھر گئے ہیں. اور عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں اس ساری صورتحال کے اوپر گفتگو کی ہے اور اس گفتگو کے اوپر انہوں نے کیا کہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی پاکستانی عوام کو ملک پر مسلط قبضہ اور ایکسٹینشن مافیا کے خلاف نکلنا ہوگا ورنہ ہماری آنے والی نسلیں بھی چیونٹیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گی. مزید کہا ملک پر قبضہ مافیا اور ایکسٹینشن مافیا کا تسلط ہے جو اپنے اقتدار اور قبضے کو طول دینے کے لیے ہر ایک ہتھکنڈا اپنا رہا ہے جس کی نہ آئین اجازت دیتا ہے نہ قانون اور نہ ہی سیاسی اخلاقیات اجازت دیتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم اور ایکسٹینشن کے لیے کی گئی قانون سازی اسی کا حصہ ہے. عدالتوں اور پارلیمنٹ کو بھی روندا جا رہا ہے اور عوام کو بھی جو ایکسٹینشن دی گئی جمہوریت اور قانون کی حکمرانی اور عوام کے حقوق کا قتل ہے. ایکسٹینشن اور قبضے سے ادارے مضبوط نہیں کمزور ہوتے ہیں. قوم اپنے لیے کھڑی ہو اور منظم ہو کر پرامن احتجاج کرے کیونکہ جب تک ملک میں انصاف کا انقلاب نہیں آئے گا تب تک جمہوریت نہیں ہوگی. انصاف کا انقلاب لانے کے لیے تمام لوگوں کو نکلنا ہوگا. یہ کسی ایک شخص یا پارٹی کا نہیں پورے پاکستان کی بقا اور سالمیت کا معاملہ ہے. اب یہ سب جو ہے ہونے کے بعد لوگ مجھے آج جن لوگوں سے باتیں ہوئیں اور جو کچھ ہوا لوگ مایوس ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذبح کر دیا گیا دل کے نظام کو، لیکن اس میں بہت سارے لوگ نوازے گئے ہیں. اب معلوم نہیں ہے کہ اصل انصاف سپریم کورٹ کیا کرے گی یا حکومتی سپریم کورٹ یا حکومتی چیف جسٹس کیا کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.